بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ بڑا اہم کویشچن ہے، اور میں عوام الناس سے کہوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک سنجیدہ اسٹوڈنٹ بن کے، محقق بن کے ہماری اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اس پر تحقیق کرنی ہے۔ میرا اب ایک بڑا اہم سوال آنے والا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر متفقہ علیہ یہ روایت ہے، اور اہل تشیعوں کے بھی یہ روایت ہے، سب جگہ یہ روایت نقل ہوئی ہے، تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ اچھا، میں عوام کو بتاتا چلوں، یہ سوال جو ہے وہ میرا باغ فدق سے ریلیٹڈ ہے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شکوہ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ روایت جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں آئی، اور یہ متفقہ علیہ ہے۔ بخاری کا نمبر ہے 4240، اور صحیح مسلم کا نمبر ہے 4580۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ قبلہ روایت مختصر میں پڑھتا ہوں۔ روایت اس طرح ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، بخاری و مسلم دونوں کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ گولڈن ہے، ٹھیک ہے، گولڈن سند ہے، اور یہ متفقہ علیہ روایت ہے۔ اور جو روایت متفقہ علیہ ہو نا، ٹھیک ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے تمام روایات پر سبقت لے جاتی ہے۔ یہ محدثین کا اصول ہے، کیونکہ محدثین کا یہ اصول رہا ہے کہ جب کوئی روایت متفقہ علیہ ہو جائے تو اور نچلے درجے کی جو دوسری کتب رجال یا احادیث ہیں اس میں روایات آ جائیں تو پہلے تطبیق پیدا کریں گے۔ اگر تطبیق پیدا نہ ہو تو جو ٹاپ کی کتابیں ہیں بخاری مسلم، اس کی روایت پر اکتفا کیا جائے گا، اسے مانا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ روایت پر کوئی جرح نہیں ہے، یہ روایت 100% صحیح ہے بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق۔ تو اب اس پر جرح نہیں ہو سکتی۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت عائشہ اس روایت کرتی ہیں، اس کی مرکزی راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی شہزادی سید النساء اہل الجنہ پیغام بیچتی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان سے کہیں کہ جو فدق کا جو معاملہ ہے، فدق کی جو جاگیر ہے، وہ میرا حصہ ہے، وہ مجھے چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ میراث دینے سے منع کر دیتے ہیں، اور ایک عذر پیش کرتے ہیں، ایک حدیث دلیل کے طور پر آتے ہیں کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ پیغام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچتا ہے تو تاریخ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ آپ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق آپ ناراض ہوتی ہیں، غضبناک ہوتی ہیں، آپ حضرت ابو بکر سے ترک تعلق اختیار کر لیتی ہیں، اور آپ نے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ وصیت کی ہوتی ہے کہ میرے جنازے پر یہ دو افراد نہ آئیں، حضرت ابو بکر عمر۔ تاریخ شاہد ہے اس بات کی، اور راتوں رات اس وصیت پر مولا کائنات عمل کرتے ہوئے حضرت فاطمۃ الزہرا کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور تدفین ہو جاتی ہے، اور خلیفہ اول کو یہ بات پتہ نہیں چلتی۔ اس کے بعد حدیث کچھ اس طرح ہے کہ جب تک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہیں، لوگ حضرت علی سے سلام دعا اور عقیدت رکھتے رہے۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا کا وصال ہو گیا تو جو اس وقت کے موجودہ صحابہ کرام تھے انہوں نے منہ پھیر لیا علی سے، علی ابن ابی طالب سے منہ پھیر لیے۔ تو اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ابو بکر سے صلح کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد صلح کا پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آئیں، مجھ سے ملیں۔ اس کے بعد عمر بن الخطاب کو یہ بات پتہ چلتی ہے۔ عمر بن الخطاب ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ آپ اکیلے مت جائیں، ہو سکتا ہے علی کچھ آپ کے ساتھ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھے جانا ہے۔ ابو بکر حضرت علی مولا علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں۔ اس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب اپنا شکوہ ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ابا بکر، ہم تو آپ کی فضیلت کے قائل تھے کہ آپ کو اللہ نے جو فضیلت دی اور جو ہم نے رسول سے سنی ہے، لیکن کیا آپ کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ جب رسول کا وصال ہوا تھا اور آپ لوگ خلافت کا مشورہ کر رہے تھے تو آپ نے اس خلافت کے معاملے میں اپنی منمانی سے کام لیا؟ یہ الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اپنی منمانی سے کام لیا، اور ہم رسول اللہ کے
اقربا ہونے کے ناطے، رسول اللہ کے قریب رشتہ دار ہونے کے ناطے اس بات کا حق رکھتے کہ اس امر خلافت میں ہمیں بھی شامل کیا جاتا. تو حضرت ابو بکر کیا کرتے ہیں؟ ندامت میں، شرمندگی میں رونا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی مسجد نبوی میں جا کے بیعت کروں گا، اور وہ اپنا شکوہ بھی بتاتے ہیں دوبارہ سے تمام مسلمانوں کو کہ میں نے ابو بکر کی بیعت کیوں نہیں کی 6 مہینے تک، اور اس کے بعد بیعت ہو جاتی ہے اور مسلمان وہ کر لیتے ہیں. قبلہ اس میں 5 بڑے اہم پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کو ریپیٹ بھی کروں گا، اس کے آپ جواب دیجیے گا. پہلی بات، یہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. قرآن وراثت سے بھرا پڑا ہے قرآن، اور ہر نبی نے آنے والے اگلے وارث کے بارے میں اطلاع دی اور دعاؤں میں مانگا، وارث کو بھی مانگا اور وراثت بھی دی. لیکن یہاں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ایک حدیث پیش کی جس کا جواب مجھے قرآن میں نہیں ملتا، مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے آپ بتا دیں، یا ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات ہی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہو. تو یہ کہتے ہیں انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ. کیا یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ ایک بات. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت سی باتیں جی آپ کے سوال میں واضح ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ اس روایت میں بھی بہت سی چیزیں واضح ہیں، جی جی اور ان کے واضح ہونے کے بعد اگر آپ اس وقت کے حالات کو پیش نظر رکھیں جی 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 اور ان لکھنے والوں کے حالات کو بھی پیش نظر رکھیں. جی مثلا آج کل بہت آزادی ہے، جی اس کے باوجود آپ جب پوڈ کاسٹ کرتے ہیں جی جی یا جو سیاسی لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں جی 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 وہ بہت سی چیزوں کو بیان نہیں کرتے، جی اس لیے کہ جتنا سچ بول سکتے ہیں اتنا بول کے پھر 2-4 باتیں ایسی بھی کر جاتے ہیں جس سے جی ان کو نکلنے کا راستہ مل جائے. جی جی تو اس روایت کو اس حوالے سے بھی ذرا پڑھے جی جی کہ یہاں حق بیان ہو رہا ہے، جی جی لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جی جی جس کی وجہ سے اس کو پتلی گلی بھی مل رہی ہے راوی کو بھاگنے کی، نکلنے کی. صحیح بات. ایک تو یہ. دوسرا دیکھیے، ابھی ہماری بات چل رہی تھی حسبنا کتاب اللہ. کتاب اللہ. یہ دعویٰ کتنا کمزور تھا جی کہ رسول کی بیٹی نے جی چند دنوں بعد، 1 ہفتے کے اندر، جی اس دعوے کے بطلان کو دعوے داروں کے منہ سے کروا دی. جی اور وہ قرآن چھوڑ کے حدیث پہ آ گئے. جو کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، کس سے کہہ رہے تھے؟ خود رسول سے کہہ رہے تھے. جی خود رسول سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی پرانی حدیثیں تو حدیثیں ہیں، جی آپ سے کوئی نئی حدیث بھی ہمیں نہیں چاہیے، قرآن کافی ہے. جی ان کو 63 آیات سے جی قرآن سے حسبنا کتاب اللہ، لو کتاب اللہ سے میرا حق ثابت ہو گیا. اور ایسا سلیمان داؤد، آپ نے بھی کہا 63 آیات. جی جناب سیدان نے 63 آیات جب پیش کی تو انہوں نے کہا نہیں، حسبنا کتاب اللہ نہیں، ہمارے پاس حدیث ہے. حدیث ہے. اس حدیث کے بھی غلط ہونے پر وہی اقرار لے لیا کہ یہ حدیث بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ معجزہ ہے. جی جناب سیدہ وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جی یہ تو سب مانتے ہیں، جی اس کو سب مانتے ہیں. بے شک. اگر اسے مانے تو یہ مذاق ٹائٹل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے نا. اس کے بعد کوئی جناب سیدہ کے سامنے آئے، ہے. جی یہ ممکن نہیں ہے. سیدۃ النساء اہل الجنہ جی. متواتر متفق علیہ، بے شک. سب مانتے ہیں. بے شک. اسے ماننے کے بعد کوئی جناب سیدہ کے سامنے آنے کا تصور کرے. میں ابھی اندر سے کام کیا ہوں، پتہ ہے یہ جی. تصور کر کے کہ جی. کسی کو پتا ہو سیدۃ نساء اہل الجنہ کا کیا مطلب ہے اور میں اس کے سامنے آ جاؤں. صحیح کہہ رہا ہے. وہ کوئی حق مانگے اور وہ حق اسے نہ ملے. کون ہے؟ جس کی رضا میں رب کی رضا ہے. یہ بھی بے شک. ثابت روایتوں میں سے. بے شک. کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی جی. جناب سیدہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. جی
کہ اس کی رضا میں رب کی رضا ہو. ہم تو رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے ہیں نا کہ جی. خدا ان سے راضی ہو. خدا ان سے راضی. ہوگا نہیں ہوگا وہ قیامت اللہ کے دن بہتر پتہ جانتا. چلے گا. صحیح بات ہے, جی اللہ نا؟ بہتر جانتا. ہاں ہماری تو دعا ہی ہو سکتی ہے نا. جی. یعنی آپ کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے آپ جیسا شخص دعا کرے کہ اس سے اللہ راضی ہو. جی وہ آپ کی دعا کا محتاج ہے کہ خدا اس سے راضی ہو. جی. اور جناب سیدہ کا مقام کیا ہے؟ جناب سیدہ کی رضا میں اور رب کی رضا ہے. بے شک اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. بے شک. یہ وہ مقام ہے کون کہ وہ آئے کوئی چیز مانگنے جی اور اس سے اسے نہ ملے, اس کی رضا ہوگی کہ مجھے نہ ملے؟ یقیناً نہیں ہوگی. اس کی رضا نہیں ہے تو رب کی رضا بھی نہیں ہے. رب راضی نہ ہو اور اس کو نہ ملے, ہو سکتا نہیں ہو سکتا. جناب سیدہ فدق جو مانگنے آئیں جی. انہیں فدق مل گیا. کچھ لوگوں نے خیال کیا ہم نے نہیں دیا, لیکن جناب سیدہ نے لے لی, اس لیے کہ فدق کوئی باغ نہیں تھا. باغ تھا یعنی کہ وہ جی. تھا ہی نہیں, افسانہ تھا نہیں, باغ تھا, سب کچھ تھا, غصب جی. ہوا تھا. اور اس غصب کو مانگنے آئی تھی, لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ تھا. جی اس غصب سے پہلے ایک غصب تھا, اگر وہ مل جائے تو یہ غصب رہتا ہی نہیں. بے شک. وہاں حسبنا کتاب اللہ کو باطل ثابت کیا, حدیث پہ آنا پڑا ان کو. جی حدیث کے بطلان کو, یعنی نہ کہ حدیث کے بطلان کو, یہ جو روایت انہوں نے جی. جعل کی, اس کو بھی ثابت کیا. تو انہوں نے پھر گواہ مانگ لی. وَإِلَّا اگر رسول کہیں, جی رسول کو چھوڑیں, آپ اپنے لیے کہیں, آپ کہیں جناب علی یہ میرا مال ان کا ہے, جی. جی آپ اپنے اس فضائل صحابہ کو کہیں یہ ان کا ہے, جی. ٹھیک ہے نا. پھر میں کہوں میں گواہ لاتا ہوں کہ یہ کتاب میری ہے. گواہ کی کہاں سے اہمیت رہ گئی؟ کتاب کا مالک موجود ہے, جی. جی اس نے خود کہہ دیا یہ کتاب اس کی ہے. بے شک. اس کے بعد گواہ کی نوبت آتی ہے؟ نہیں آتی. اونر خود بیٹھا ہے. جب رسول خدا نے کہا میرا کوئی وارث ہوتا ہی نہیں ہے تو گواہ کس چیز کے مانگ رہے ہو؟ بالکل صحیح بات. اگر رسول نے کہا ہوتا جی کہ میرا وارث نہیں ہے تو گواہ کی بھی کوئی نوبت نہیں آتی. وہ اتنا کمزور موقف تھا جی جس کی وجہ سے گواہ مانگے گئے. جی اور پھر اس سے بھی کمزور تھا کہ وہ گواہ جن سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہے ان کی گواہی کو نہیں مانا گیا. جی جی یعنی جگانے کے لیے جناب سیدہ جھنجھوڑ کے جگا رہی, اس کا کسی کو سمجھ میں آئے نا. جی. اچھا یہاں پہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا تاکہ عوام کو ذہن نشین ہو جائے. یہاں پر اہل سنت کے جو دو نیریٹیوز ہیں جو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں جو کہ بہت کمزور ہیں. ایک کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا وصی نہیں بنایا تھا, اور رسول اللہ اپنی اولاد کے لیے کوئی مال چھوڑ کے نہیں گئے تھے, یعنی انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. جب وصی کی بات آئی تو قرآن سامنے رکھ دیا, اور جب وراثت کی بات آئی جو سیدہ مطالبہ کرتے ہیں حدیث رکھ دی. تو دونوں طرف سے اہل سنت والجماعت پھنس گئے اور بڑے برے طرح پھنسے. نہیں قرآن کہاں سامنے رکھا؟ نہیں, جملہ کہا حسبنا کتاب اللہ, ایک جملہ کہا, ہاں, دعویٰ یہ کیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. سقیفہ میں قرآن پیش کیا نہیں ہے, نہ قرآن ہے نہ سنت ہے. جی دونوں جگہ جی. غلط. یہ نہیں ہے کہ دیکھیے آپ نے یہ مقدمہ ایسا پیش کیا کہ یہاں کتاب رکھا یہاں سنت کو رکھ دیا. نہ وہاں کتاب تھی نہ یہاں سنت. جی. اس لیے کہ یہ بات بھی غلط تھی, اس لیے کہ سقیفہ میں جمع ہو کر انہوں نے کسی کتاب کی بات نہیں کی. جی یہاں بھی کوئی حدیث نہیں تھی, اگر حدیث ہوتی تو گواہ نہ طلب کیے جاتے. جی بالکل صحیح. اچھا ہم نے تو ایک حسن ظن رکھتے ہوئے ایک بات کہی, لیکن یہ دونوں نیریٹیوز بہت کمزور ہیں, کیونکہ جب میں نے تحقیق کی تو یہ نیریٹیوز مجھے واقعی میں بہت کمزور نظر آئے. کیونکہ قرآن وارثین کے متعلق چاہے وہ وصی رسول کی بات ہو, چاہے وہ تقسیم وراثت کی بات ہو, حضور بارہا قرآن مجید احادیث میں کہا تقسیم وراثت کرو, اولاد میں جو وراثت بانٹو وہ عدل کے ساتھ بانٹو, جو قرآن نے اس کے جو ڈویژنز ہیں طے کیے ہیں. اب ستم ظرفی یہ ہے, جو افسوس ہوتا ہے
کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول یا جو انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ صرف انہیں علمی وارث بنا کے جاتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، کیا پیغمبروں کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. پیغمبر تجارت بھی کرتے ہیں، پیغمبر دنیاوی کام بھی کرتے ہیں، دنیاوی حاجات بھی پوری کرتے ہیں. تو کیا وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی فزیکل پراپرٹی چھوڑ کے نہیں جا سکتے؟ یہ ناممکن سی بات ہے. نہیں، ابھی ادھر آپ کی جی ایک بات یہاں پہ تھوڑا سا، اول تو یہ جھوٹ ہے، جی 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 ٹھیک ہے نا، اور قرآن جس کو جھٹلاتا ہے ادھر ہمیں کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، انہیں حق ہے نہیں ہے. یہ تو مسلمہ قرآنی فیکٹ ہے کہ یہ ساری ارث موجود ہیں اور وراثتیں لی گئی ہیں. ایک انبیاء نے دوسرے انبیاء کو وراثت دی ہے، یہ بھی ہے وراثت کے لیے دعا کی ہے. یہ سب ہے قرآن میں بے تحاشا، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. جی فرض کر لیں مان لیتے ہیں، جی ہم مان لیتے ہیں رسول خدا نے فدق نہیں دیا، یعنی کوئی بھی چیز نہیں دی وراثت میں. علم دیا ہے، علم دیا ہے نا. علم کا وارث کون ہے؟ اہل بیت، اہل بیت علیہ السلام. ہے نا؟ ہاں، اس پہ تو مانتے ہیں. اس کو مانتے ہیں. جو علم کا وارث ہوگا وہی وارث نبی ہوگا. بے شک، مال تم لے لو سارے، بے شک. ٹھیک ہے نا، لیکن ولایت خلافت اہل بیت کو دو، اس لیے کہ علم دے گئے ہیں. اور تو نبی کی اور کیا وراثت تھی؟ نبی کی اور خلافت کیا تھی؟ علم کی بنیاد پہ تھی. جی علم جب سارا ان کو دیا ہے تو یہ کیا کرنا ہے، امورات کو کیسے چلانا ہے، وہ علم سے مربوط ہے. جی اگر اتنے کو بھی مان لیں کہ علم کے وارث علی ابن ابی طالب تھے جی تو نبی کے وارث علی ابن ابی طالب ہیں. بے شک. ختم ہو گئی بات. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اچھا، اب یہاں پر جو دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے اس حدیث کا، وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے ناراض ہو کے گئیں. سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہو کے گئی ہیں، اور یہ بات حضرت ابو بکر کو پتہ ہوگی کہ رسول اللہ کی بیٹی آئی ہیں، یہ رسول اللہ کی بیٹی کا مطالبہ ہے. یقیناً ایک حدیث انہیں پتہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا نہیں، میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو حضرت ابو بکر چاہتے تو فدق حضرت فاطمۃ الزہرا کو دے دیتے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں. اللہ کے رسول کی بیٹی کا غضبناک ہونا ایسا ہے کہ کل رسول اللہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا میں نے یہ حدیث تمام اصحاب کو نہیں بتائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ حسن ظن رکھ لیتے تو آج امت مسلمہ میں یہ اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا، آج عدالت صحابہ پہ سوالات نہ اٹھتے کہ سید النساء اہل الجنہ کا ناراض ہونا دراصل بقول آپ کے جو آپ نے حدیث پیش کی اللہ کا ناراض ہونا. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ من اغضبها فقط اغضبنی، جس سے جناب سیدہ ناراض ہو گئی اس نے مجھے ناراض کیا. بے شک. بلکہ یہ بھی کہا کہ میں اپنے بابا سے شکایت بھی کروں گی. دیکھیے یہ بہت چھوٹی بات ہے، جی یہ بہت چھوٹی بات ہے. یہاں آپ پھر بھی کوئی صغرا کبرا کوئی نہ کوئی کہیں سے کوئی چیز نکال سکتے ہیں کہ جناب سیدہ کی ناراضگی رسول کی ناراضگی ہے، یہ پتنی کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. یہ تو وہ ہیں جو رسول کو ناراض کر کے اٹھے ہیں، آخر عمر میں رسول کو ناراض کیا ہے، خود رسول کو ناراض کیا ہے. رضیت الخمیس مسلمانوں کو پھر بھی پرواہ نہیں. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. خود رسول کو ناراض کیا ہے. اور اس پر یہ بھی فرما گئے تھے، سب کو پتا تھا کہ جناب سیدہ زیادہ دن زندہ نہیں ہے. جی جی سب سے پہلے رسول سے ملحق ہونے والی جناب سیدہ، اس سب پورے مدینے کو پتا. جی جی بالکل. اور یہ بھی سب کو پتا تھا کہ اب کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، کس سے رسول راضی ہے کس سے رسول راضی نہیں ہے، اس کا ملاک بھی جناب سیدہ ہے. بے شک. اور اگر آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب سیدہ ناراض گئی تھی، یہ بخاری و مسلم میں واضح لکھا ہے تو جناب سیدہ ناراض گئی تھی، یعنی رسول خدا ناراض ہیں. جی رسول خدا جن سے ناراض ہیں جی ان کا سٹیٹس نہ شیعہ نہ سنی، بے شک. صرف مسلمان. جی ٹھیک ہے نا.
چھوڑیں شیعہ سنی کو، جی جی آپ رسول کو مانتے ہیں، رسول بالکل سے مانتے محبت ہے، بے شک جس کو رسول نکال دیں اپنے دربار سے اسے آپ اپنے دل میں جگہ دیں گے، ناممکن جس ہے سے رسول ناراض، خود ناراض ہوں، اس سے آپ راضی ہوں گے، اس کی رضا کے لیے دعا کرتے پھریں گے، جس سے رسول کی بیٹی ناراض گئی ہو، اس کے باوجود بھی آپ کو حق اور راستہ نظر نہیں آئے گا، پھر یہ تعجب کی بات ہے۔ اس امت کے اندر ایسے مسلم اسکالرز بھی گزرے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں تو پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ دیا فدق کے معاملے میں کہ سیدہ معاذ اللہ خطا پہ تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ اتنا بڑا ظلم اور ستم ظرفی ہے مسلمان اسکالرز کی۔ میں آگے چلتا ہوں۔ قبلہ، اس حدیث کے اندر ایک نقطہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سیدہ کا وصال ہوا اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان کی تدفین کر دی، اور جب صحابہ کو پتہ چلا کہ سید النساء اہل الجنہ کی تدفین ہو گئی ہے، وصال ہو گیا ہے، تو علی ابن ابی طالب سے منہ پھیر لیا۔ یہ بخاری و مسلم میں الفاظ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی معاذ اللہ کوئی جھوٹ بول رہا ہوں۔ آپ کو میں نے حدیث کا نمبر بھی دیا ہے، آپ جائیں اس کو چیک کریں، اگر نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا، کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے بخاری کا نمبر بھی آپ کو بتایا 4240، مسلم کا نمبر بتایا 4580، آپ جا کے چیک کر لیں۔ اسلام 360 میں بھی یہی سیم نمبرز ہیں، اور اس کا ترجمہ مولانا داؤد راز ایک ذمہ دار سلفی عالم نے کیا، اور یہی ترجمہ کیا ہے جس میں سے میں نے یہ نکات نکالے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب سے منہ پھیر لیا۔ یعنی جب خلافت کا مسئلہ آیا تھا نا حضور کے وصال کے بعد، تو بہت سے لوگ علی کے پاس آئے تھے، علی ابن ابی طالب ہم تو آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، ہم تو آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے روک دیا، کہیں مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ لیکن یہ کیسا ظلم ہے؟ بخاری اور مسلم میں متفقہ علیہ لکھا ہے کہ جب سیدہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، بقول اہل سنت کے، علی ابن ابی طالب سے منہ پھیر لیا۔ قبلہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول سے منہ پھیر لیا، اللہ، جنہوں نے اس سے پہلے خود علی سے بھی منہ پھیرا اور جناب سیدہ سے بھی منہ پھیرا۔ جی جناب سیدہ اپنا حق مانگ رہی تھی، جی حاکم نے نہیں دیا، کتنے لوگ اور کھڑے ہوئے، اللہ، منہ پھیرنا ہے نا، وہ پھیرا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بس آپ اپنا حق لینے جائیں، جی جس نے دینا ہے وہ نہ دے، اس کو غلط فہمی ہو گئی، فرض کر لیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ یہ آپ کے ساتھ باقی تو لوگ ہوں گے نا جن کو یہ پتہ ہو کہ اس سے جناب سیدہ کو ناراض نہیں کرنا، جناب سیدہ سے منہ پھیر لیا۔ یہ جو منہ پھیرنا جو یہاں لکھا ہے یہ ظاہری منہ پھیرنا ہے، جی۔ عملاً تو پھیر چکے تھے۔ جی جی امیر المومنین سے جناب سیدہ نے پوچھا کہ یا علی، ابھی جناب سیدہ زندہ ہے، کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، یہ درد دیکھیں جناب سیدہ، جی جی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ سلام نہیں کرتے۔ مولا نے فرمایا میں سلام کرتا ہوں، یہ جواب نہیں دیتے۔ ظلم ہے، واجب ہے مسلمان پر، مسلمان پر واجب ہے سلام کا جواب دینا۔ جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا تو مولا علی علیہ السلام سے جو اصحاب تھے اس وقت، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تو یہ کتنی بڑی ستم ظرفی ظلم ہے جس کے متعلق آپ ارشاد بھی فرما رہے تھے۔ تو اس وقت کے مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کہہ کے گئے تھے کہ قرآن و اہل بیت سے جڑے رہنا، لیکن کیا ایسا سیاسی معاملہ ہوتا ہے کہ سیدہ کے وصال کے بعد بقول بخاری مسلم کے جو ہے وہ منہ پھیر لیا جاتا ہے؟ یہ منہ پھیرنا دراصل کس بات کو بتلا رہا ہے؟ کیا رسول کو جھٹلایا جا رہا ہے، یا رسول کے فرمان کو جھٹلایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ کی معاذ اللہ آنکھ بند کرنے کا انتظار ہو رہا تھا کہ ہم دین کے معاملے میں اپنی منمانی کریں اور ترمیم کریں؟ یہاں پھر بات دور تلک جائے، بہت دور تک جائے گی، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اس لیے زیادہ دور نہیں لے جاتے، جی جی قریب ہی رکھتے ہیں۔ ہاں ان کے بارے میں بھی نہیں کہتے، جی جی اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ جی
ہم نے کہیں منہ تو نہیں پھیرا ہوا. یہ بات بھی صحیح ہے. چھوڑیں انہیں، وہ جانے، اللہ جانے. اللہ جانے. ہم نے اگر منہ پھیر رکھا ہے، جی. وہ کیا کر رہے تھے؟ رسول کے پردہ فرمانے کا انتظار کر رہے تھے. ان میں سے کچھ ہی بات کروں، البتہ جی. جو جانثار صحابہ ہیں ان Obviously کی بات نہیں کر رہے، ان پہ ہم سب کی جانیں قربا. بے شک. وہ تو رسول پہ قاتلانہ حملے کر رہے تھے، بے شک. تو ان کی بات چھوڑیں. جو بالعموم یہ عمومی گفتگو جی. ہے نا، یہ جی، نہیں ہے، جی، سب عمومی. کی بات نہیں ہے. جی جی obviously یہ بات منہ پھیرا کہ بھی عموماً لوگوں نے منہ پھیر لیا، ہے. جی یہ ان کی بات ہے. جی جی ان کو بھی چھوڑیں. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. اور آیا ابھی ہم قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہیں؟ جی اور تمسک کا مطلب صرف کہ ہم علی کو مانتے ہیں، جی. علی کے قصیدے پڑھ دیں، یہ تمسک نہیں جی ہے. قرآن کو ماننے کا مطلب قرآن کو خوبصورت غلاف میں بند کر کے بالا طاق میں سب سے اوپر رکھنا، یہ قرآن کو ماننا نہیں ہے. تو ہم اپنی فکر کر لیں بے شک. تو ہم عاقبت بخیر ہوں گے. بالکل صحیح. ہاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں تو بالکل صحیح. بہت بالکل دور صحیح. جائے گی بات. بہت صحیح. اچھا قبلہ، اس میں ایک آخری جو پوائنٹ تھا میں نے کہا اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیں. وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک لفظ لکھا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے منہ پھیر لیے، لوگ مجھ سے سلام دعا نہیں کر رہے، بات چیت نہیں کر رہے، تو انہوں نے پھر حضرت ابو بکر سے جو ہے وہ صلح کر لی. اب اہل سنت جو ہیں اس کو باقاعدہ بیعت کا نام لیتے ہیں کہ بیعت کیے اور وہ راضی تھے، جبکہ بخاری اور مسلم میں جو روایت آئی ہے وہ لفظ صلح ہے اور صلح کے بعد بیعت بھی آیا ہے، دونوں لفظ ہیں. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جس طرح مسلمان حکمران امیر معاویہ سے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو اور مسلمانوں کا مزید خون نہیں بہے، تو میں صلح کر لیتا ہوں. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصی ہیں علی ابن ابی طالب نے، انہوں نے حضرت ابو بکر سے اس بات پر صلح کر لی اور بقول اہل سنت کے بیعت کر لی کہ مسلمانوں میں مزید اختلاف نہ ہو. تو اس بات کی حقیقت بیان کر دیجیے گا. ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا جی کہ یہ جو لکھنے والوں نے ایک پتلی گلی رکھی ہے، جی 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 یہ وہ ہے. یہ بھی نہ رکھتے تو وہ اتنے سنگین حقائق تھے جی 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 جس میں ابھی بھی ہم نے کہا نا ہم بہت سی باتیں نہیں جی کرتے، جی ہے نا. اتنی سنگین باتیں لکھنے کے بعد جی اگر کوئی اتنا بھی راستہ اپنے لیے نہ چھوڑتا تو یہ بات بھی ہم تک نہ پہنچتی. بالکل صحیح. دیکھیں یہاں ہم مان لیتے ہیں فی الحال جی ہمارا ایمان نہیں ہے، میں جی جی. تھوڑی دیر کے لیے شیعہ ہو گیا جی 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 کہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ امیر المومنین نے بیعت کی ہے. جی اب ٹھیک میں ہے. شیعہ نہیں ہوں ٹھیک ہے. یہ بات کرنے کے بعد. جی جی اب ہم آ جاتے ہیں اسی ٹیکسٹ کو ہم بائبل مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اصح کتاب بعد القرآن ہے، بعد القرآن. ہے نا. قرآن کے بعد سب سے صحیح یہی ہے، ہاں اسی کو صحیح مان لیتے ہیں. جی نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں، اہل سنت کا وجود اس روایت نے ختم کر دی، بالکل صحیح. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹانگیں توڑ دی ہیں. ختم کر دیا، بنیاد سے جڑ سے اکھاڑ دیا. اس روایت نے، میں نے نہیں کہا. جی اس آپ روایت مجھے نہیں کہیں گے کہ جی. تم پھر شیعہ ہو گئے، میں نہیں ہوا شیعہ. نہیں، نہیں. میں کہا اس روایت نے ہاں، کر دیا ہے. میں پہلے میں نے جہاں شیعہ ہوتا ہوں میں بتا جی. دیتا ہوں میں شیعہ ہوا، جی پھر خود کہہ دیتا ہوں اب میں جو آپ مجھے نیوٹرل بنانا چاہتے ہیں وہاں آ گیا. جی 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 ٹھیک ہے نا. جہاں تک شیعہ تھا میں نے کہا یہ بات صحیح نہیں ہے، امیر المومنین نے بیعت نہیں کی. یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بیعت نہیں کی تھی. جی اجماع کی جو ساری عمارت پہ آپ نے یہ خلافت کھڑی کی ہے وہ ساری عمارت ختم ہو گئی، گر گئی. بالکل صحیح. 6 مہینے تک اگر علی نے بیعت نہیں کی تھی تو علی کے بغیر کون سا اجماع؟ صحیح بات ہے. اور خاندان بنی ہاشم نے بھی نہیں کی تھی بشمول ہے. جب علی نے نہیں کی ہے بس سب نے کی ہو، ہاں ایک علی نے نہ کی ہو. ہے. کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. بے شک. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری علی. بے شک بے شک. یہ تھوڑی دیر شیعہ ہو گیا ہمیں. ٹھیک، جبکہ نعرہ حیدری شیعہ نہیں ہے، صحیح بات ہے. تو مسلمانوں کا نعرہ ہے یہ تو.
ہے نا, یہ چیز ہے, تنگ نظر ہیں جو کہتے ہیں شیعوں کا نادرہ. بالکل صحیح. اس بنیاد پر, اور یہ پھر سارے ڈاٹس ملائے نا, ایسے تو نہیں ہوتا نا. حق علی کے ساتھ ہے, علی 6 مہینے تک نہیں تھا. اگلا جملہ انتہائی سنگین جی ہے نا. پھر کوئی چیز باقی بچتی ہی نہیں ہے. بے شک. پھر صلح کر لو, بیعت کرا لو, جو جی. مرضی کرا لو, جی ٹھیک ہے نا, پھر حق استوار نہیں ہوتا. میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ علامہ انور علی نجفی صاحب کا, بڑے خوبصورت انداز میں تفریق سے بالاتر ہوتے ہوئے, فرقہ واریت سے بالاتر ہوتے ہوئے, ایز اے مسلم اسکالر, ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک نالج, لٹریچر, قرآن, حدیث, فقہ, بہت خوبصورت بات کی.